بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک سرسبز اور پرسکون گاؤں میں ایک نیک دل اور محنتی کسان راشد رہتا تھا۔ راشد کا شمار گاؤں کے عزت دار اور دیانتدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اللہ نے اسے 3 بیٹے عطا کیے تھے، مگر تینوں کی طبیعت بالکل الگ تھی۔ حمزہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کا قد لمبا، آواز بھاری اور چہرے پر ہمیشہ اکڑ۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا تھا۔ باپ کی نصیحت سنتا ضرور تھا، مگر دل میں کہتا تھا، یہ سب نصیحتیں کمزوروں کے لیے ہیں، طاقتور کو کسی کی ضرورت نہیں۔ بلال جو کہ درمیانی بیٹا تھا، وہ چالاک اور سمجھدار، لیکن دل میں لالچ بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ اس چیز پر ٹکی رہتی جو دوسروں کی ہو۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا، زیادہ مال جس کے پاس ہو وہی عقل مند اور کامیاب ہوتا ہے۔ سفیان جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، سادہ دل، عاجزی پسند اور نہایت فرمانبردار۔ اسے باپ کی ہر بات یاد رہتی تھی۔ وہ ہر کسی سے نرمی سے بات کرتا اور چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ یہی کہتا تھا، سچائی اور صبر ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ راشد ہر شام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر نصیحت کیا کرتا تھا، بیٹو، دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نہ زمین ہے نہ دولت۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمانداری، محنت اور آپس کا اتفاق۔ یاد رکھو، وراثت میں دھوکہ دینے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ لالچ اور غرور کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، اور جو دوسروں کا حق مارے وہ خود اپنی برکت کھو دیتا ہے۔ تینوں بیٹے سنتے ضرور تھے، لیکن ان کے دلوں کی کیفیت جدا تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں غرور تھا، بلال کی آنکھوں میں لالچ تھا، صرف سفیان کے دل میں سکون اور یقین تھا۔ چند سال گزر گئے، راشد بیمار ہوا اور آخرکار ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب گھر کے صحن میں وہ بزرگ نصیحت کرنے والا سایہ نہ تھا، صرف خاموشی تھی اور تینوں بیٹے تھے جو آپس میں دیکھ رہے تھے۔ اب تینوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ حمزہ نے سب سے پہلے سر اٹھایا اور کہا، میں بڑا ہوں، گھر، کھیت اور پیسہ سب میرا ہونا چاہیے۔ بلال نے چالاکی سے آنکھیں گھما کر کہا، نہیں بھائی جان، سمجھداری کا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ جس نے عقل سے کام لیا، اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ سفیان نے نرمی سے کہا، بھائیو، باپ کی امانت ہے، کیوں نہ ہم انصاف سے بانٹیں؟ چلو گاؤں کے بزرگ چچا یوسف کے پاس چلتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ وراثت میں ان کے پاس ایک خوبصورت کشادہ گھر، جس کی در و دیواروں پر باپ کی محنت کے نشان تھے، 2 بڑے سرسبز کھیت تھے جہاں کبھی راشد نے خود ہل چلایا تھا، اور تھوڑی سی نقد رقم جو راشد نے محنت سے جوڑ رکھی تھی کہ بیٹوں کے کام آئے۔ حمزہ اور بلال نے بظاہر ہاں میں سر ہلایا، لیکن دونوں کے دلوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تینوں بھائی چچا یوسف کے دروازے پر جا پہنچے۔ چچا یوسف نے ان کی بات سنی، سر جھکا کر کچھ دیر سوچا اور پھر دھیرے سے کہا، بیٹو، سب سے پہلے گھر کو بیچ دو اور جو رقم ملے وہ 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لو۔ 2 کھیتوں میں سے پہلا کھیت حمزہ لے لے، مگر شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کی کھیتی میں ہر وقت مدد کرے گا۔ دوسرا کھیت بلال اور سفیان آپس میں برابر تقسیم کرے، اور جو نقد رقم ہے وہ بھی 3 برابر حصوں میں بانٹ لو۔ چچا یوسف نے آخری بات انتہائی سخت لہجے میں کہی، یاد رکھو، کسی کا حق مارنے کی کوشش مت کرنا۔ مال سے برکت صرف انصاف اور حقداری سے آتی ہے۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اپنا نصیب جلا دیتا ہے۔
تینوں بھائیوں نے سر جھکا کر ہاں کر دی، لیکن دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ جیسے ہی وہ واپس لوٹے، بڑے بھائی حمزہ نے موقع دیکھ کر بلال کو ایک طرف کھینچا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جھلک اور آواز میں سازش کی سرگوشی تھی۔ بلال، یہ سارا مال ہمارے باپ کا تھا۔ سفیان تو چھوٹا ہے، نادان ہے، ہم دونوں مل کر زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تھوڑے میٹھے الفاظ اور باتوں سے اسے بہلانا کیا مشکل ہے؟ بلال نے آنکھوں میں چمک لیے سر ہلایا۔ ٹھیک کہا بھائی جان، آخر ہمیں بھی اپنی سمجھداری کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دونوں نے اپنے دلوں میں لالچ کا بیج بو لیا تھا۔ وراثت تقسیم کے وقت دونوں نے سفیان کے سامنے بڑی محبت سے بات کی۔ چھوٹے بھائی، تم ابھی جوان ہو، تمہیں اتنی زمین اور دولت کی کیا ضرورت؟ ہم دونوں تمہیں کام میں شامل کر لیں گے، تم بس ہمارے ساتھ رہو، تمہیں ساری ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ سفیان کے دل میں برائی کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس نے ان کی باتوں پر اعتبار کر لیا اور اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، سفیان صبح شام کھیت میں کام کرتا رہا۔ کبھی بیل چلاتا، کبھی پانی دیتا، کبھی کھیتی کاٹتا۔ لیکن ہر شام جب وہ امید سے حمزہ اور بلال کے پاس جاتا تو وہ یا تو ٹال دیتے یا چھوٹی سی تسلی دیتے، کل دے دیں گے، تھوڑا انتظار کرو۔ سفیان کا دل ٹوٹنے لگا۔ ایک دن بارش کے بعد جب وہ گیلے کھیت سے گھر آیا، اس کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے اور ہاتھوں پر چھالے تھے۔ تب اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میرا حق تو نہیں دینا ہے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ اسی دن وہ سیدھا چچا یوسف کے پاس پہنچا، آنکھوں میں آنسو لیے ساری داستان سنا دی۔ چچا یوسف نے سختی سے کہا، انہیں میرے پاس بلاؤ۔ تینوں بھائی پھر چچا یوسف کے دروازے پر کھڑے تھے۔ چچا یوسف کی آنکھوں میں غصہ تھا، آواز میں گرج، تم نے وراثت کے ساتھ ناانصافی کی۔ یاد رکھو، یہ دھوکہ صرف اپنے بھائی سے نہیں، اللہ سے ہے۔ جس مال میں حق تلفی ہو، اس میں کبھی برکت نہیں رہتی۔ تم نے محنت کا صلہ چھینا ہے، اب قدرت تم سے اس کا حساب لے گی۔ حمزہ اور بلال نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا، مگر دل میں پھر بھی توبہ کا جذبہ نہیں آیا۔ اور پھر وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ ایک رات سخت طوفان آیا، حمزہ کے کھیت کی ساری فصل برباد ہوگی۔ بلال نے جو مال جمع کیا تھا، اس میں سے چوری ہو گئی اور وہ کنگال ہو گیا۔ جبکہ سفیان نے محنت سے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ گاؤں کے لوگ اب اس سے دعائیں لینے آنے لگے۔ سب کہتے تھے جس کا دل صاف ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آخرکار ایک دن حمزہ اور بلال روتے ہوئے سفیان کے دروازے پر آئے اور کہا، بھائی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں ہمارے لالچ کی سزا ملی، ہمیں معاف کر دو۔ سفیان نے دروازہ کھولا، مسکرایا اور ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائیوں، میں نے دل سے تمہیں کبھی برا نہیں سمجھا، مگر یاد رکھو، لالچ کا انجام صرف خسارہ ہوتا ہے۔ تینوں بھائی گلے مل گئے اور پھر کبھی آپس میں ناانصافی نہیں کی۔ برکت صرف اسی مال میں آتی ہے جس میں حقداری ہو، اور دھوکہ دینے والوں کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔